بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کا مختصر تفصیلی خلاصہ پیش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح مکمل قرآن پاک کی مختصر تفسیر آپ کے پاس پہنچی رہے اور یوں آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص طلاق دے تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جماع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کرے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی سے حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اسے پیار و محبت سے سمجھانا۔ نمبر 2، عارضی طور پر ان کے بستر علیحدہ کرنا۔ نمبر 3، تادیباً سرزنش کرنا۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اور مرد کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصلحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندان سے ایک ایک حکم یعنی منصف مل بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، جو قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بیان ہوا ہے۔
اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنے اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور اکرم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہودیوں کی گمراہیوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے مسائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہیں: آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے، تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچتا ہے، بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کو مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک کبھی خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کی بجائے کہتے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ کا حکم نہ سنا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کیجیے کہ کلمے کو زبان پھیر کر رائنا ہمارے چرواہے کہتے ہیں، یعنی اہانت آمیز معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی اللہ کے رسول سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہ کرنے کا ذکر فرمایا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس میں ہر شیخی خور، ہر ڈینگے مارنے والے کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور ابن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت عطا کیا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا، اور وہ جسے چاہے نواز دے۔ پھر فرمایا یہودیوں کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی، اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہد میں امانت میں بھی امانت ہے، حکومت و اقتدار اور منصب و عہد بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو یہ بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ پوچھا گیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کی ذمہ میں اقتدار نااہلوں کے سپرد کی جائے گی۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 سے 63 میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخے پن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پاک کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنے چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76 میں اس کے بعد والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک شعار یہ بھی تھا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید ہے اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں سنسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت کا سرکاری کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست اور جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر
85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کا ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ نمبر 1، وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تصادم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، منافقین کا ایک گروہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن کریم نے بتایا اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع کما کر دیں۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا، مقتول کے ورثاء کو بھی دیت دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمان کے ہاتھوں سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام کو بھی یہ قبول ہے، تو کفار 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے تو کفارہ کے طور پر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل خطا کی دیت حدیث میں بیان ہوئی ہے جو یہ ہے 1000 طلائی دینار یا 10,000 چاندی کے درہم یا 100 اونٹ۔ قتل خطا کی ذیلی اقسام اور دیت کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کیجیے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے جو یہ ہے جہنم کا دائمی عذاب۔ اگر حرام سمجھ کر قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا تو دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے مقتول کا ولی معاف بھی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ البتہ جو بیماری یا ضعف کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، یا مجاہدین کی خدمت مشغول ہے، وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ عہد رسالت کے تناظر میں جب کہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، جو لوگ جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے ان سے کہیں گے تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد عورتیں
اور بچے واقعی کمزور تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، اور جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے، اسی دوران اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 101 میں اور بعد والی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان فرمایا۔ اسی طرح عین فقہ حنفی میں مسافت کی مقدار 98 کلومیٹر ہے، اور نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں باجماعت نماز کا حکم بیان ہوا ہے۔ امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کے اجماعی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آخری آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ منافقین کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔